سلمان صاحب کیا کہیں گے ملاقات کے لیے؟ کوئی ہے چانس سنا ہے گور صاحب نے کوئی کوشش کی ہے ملاقات کے لیے؟ سر دیکھیے ہم نے تو آنا ہوتا ہے نا، ہم نے اور کوشش کیا کرنی ہے؟ قانون کا حق ہمارے پاس ہے، فیصلے عدالتی ہمارے پاس ہیں، نام دے دیے گئے، جو طریقہ کار مرتب کیا گیا اس کے مطابق تو ہم یہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے تو آ کر اپنا جو وجود ہے اس کو پیش کرنا ہے نا، ہم نے کوئی حملہ نہیں کرنا یہاں پہ، ہم نے کوئی پتھر نہیں مارنے، ہم نے بتانا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق یہاں کھڑے ہیں، ہم موجود ہیں۔ باقی آگے ان کا کام ہے، یہ آئین قانون کو رد کریں، جس کسی کا حکم مانتے ہیں وہ حکم مانیں، غیر آئینی غیر قانونی حکم ہیں یہ، ایک دن سب کا احتساب ہوگا، بالکل سوال بھی ہوں گے، جواب بھی حاصل کیے جائیں۔ پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے اوپر کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے ظاہر ہے دو برادر مسلمان ممالک کے درمیان جنگ ہمیشہ افسوس کا مقام ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں نہ اس پارلیمان کو لیا گیا ہے کانفیڈنس میں، اگرچہ ہم اس پارلیمان کو نہیں مانتے، فارم 47 کی پارلیمان ہے، اس میں صرف ہمارے جو ممبران ہیں یا اکا دکا کوئی اور وہ منتخب ہو کر آئے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی فیصلے ہو رہے ہیں، قوم ان فیصلوں کو جانتی نہیں، ان کی وجوہات کو نہیں جانتی، اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ یہ خطہ بدامنی کا ہی شکار رہے گا۔ یہاں جو دہشت گردی پہلے موجود تھی، کیا اس جنگ کی وجہ سے وہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب بھی افغانستان میں جنگ ہوئی ہے، حملہ ہوا ہے، حالات کسی جنگ کی وجہ سے قابو میں نہیں آئے، تو ہمیں دانائی کا ثبوت دینا ہوگا، آج نہیں تو کل ہمیں اس پورے معاملے کو جنگی حکمت عملی کے علاوہ ایک سیاسی بصیرت اور ایک بڑے ایک معاشی پروگرام کے تحت حل کرنا ہوگا۔ ایران کا اتنا بڑا لیڈر سر شہید ہو گیا، اس کے اوپر کیا کہیں گے سر؟ جی بہت افسوس ہے، ہم نے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے، فاتح خوانی بھی کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی پورے اس خطے میں، مشرق وسطیٰ میں، وہ ایران ہو یا وہ عرب ممالک ہوں، مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، مسلمان کی املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک سازش ہے جس کا ہم سب شکار ہو گئے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے مسلم امہ کو ایک ایسے لیڈر کی جس پہ عوام کا اعتبار ہو، اور جو کھڑے ہو کر وہ بات کرے جو عوام کے مفاد کی ہے، جو مسلم امہ کے مفاد کی ہے، اور وہ لیڈر ہم سے کچھ بھی دور اڈیالہ میں بیٹھا ہے۔ اس لیڈر کی آواز کو اسی لیے ہم سے دور کیا گیا کہ کوئی حق کی بات نہ کر سکے، کوئی مسلم امہ کی بات نہ کر سکے۔ آج ہم کھڑے ہیں، بے یار و مددگار کھڑے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ کوئی بھی آج پرسان حال نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، انشاءاللہ اس مرحلے سے بھی یہ قوم سرخرو ہو کر نکلے گی، پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر نکلے گی، اور اس قوم کے حقیقی لیڈر جو ہیں وہ عوام کے سامنے اور زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئیں گے۔ پی ٹی آئی کا اس کا موقف کیا کہے گا؟ دوسری بات یہ کہ قومی سلامتی کانفرنس کے بارے میں آپ کہیں گے سر؟ ایک چیز میں ایڈ کر دوں، اگر عمران خان صاحب آج جیل سے باہر ہوتے